سپریم کورٹ کے 5 جج ہیں. آپ بتائیں کہ اس ترازو کے ترکڑے میں 5 کا وٹا مزنی ہوگا کہ 3 کا. ان شیطانوں نے، ان ویٹیکن ایجنٹوں نے، ویٹیکن کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی عدلیہ کو جان بوجھ کے اس ضلالت کے درجے میں پہنچایا ہے کہ وٹا 5 کا رکھا ہے، تولتے 3 کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں اسلام کا کوئی قانون یا بدماش پاس نہیں ہونے دیتے. یہ بات ہمارے پارلیمنٹرین کو، ہمارے قومی اسمبلی ممبران کو، ہمارے صوبائی اسمبلی ممبران کے علم میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے ٹھپے سے یہ بدماشی کی جا رہی ہے. کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں فیل ہو چکی ہیں؟ ان کو پاکستان، اصل پاکستان کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں. اگر وہ جانتے ہیں، سیاسی جماعتیں تو فیل ہو چکی ہیں، اب کون آئے جو اس کو یہ ٹھیک؟ بڑا آسان ہے. ہماری جماعت، ہماری تحریک پاکستان کی ہر جماعت کے بانگ دول کہتی ہے کہ اسلام کے قوانین نافذ کیے جائیں. تو جو طریقہ میں نے بتایا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی اکلوتی منسٹری کو بحال کیا جائے. جب وہ بحال ہوگی تو یہ سپریم کورٹ اور یہ ہمارے شیطانی وکلا بھائی یہ سب ختم ہو جائیں گے. ہم وکلا کو مکمل تحفظ دیں گے، ان کی منہ مانگی رقم تاحیات دیں گے. ہم ججوں کو تاحیات جتنی تنخواہ کہیں گے اتنی دیں گے، لیکن اس کے بعد یہاں صرف قاضی عدالتیں قائم کی جائیں تاکہ قاضی عدالتوں سے ایک دم ہر عام و خاص کو انصاف ملے. ہم نے پاکستان کے نظام کو بدلنا ہے. ہماری پوری قوم تیار ہے. اگر کوئی تیار نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر ہم ایک قوم بن جائیں، وہ قوم بن جائیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. آج ہم بلوچی ہیں، آج ہم سندھی ہیں، آج ہم انفرادی سطح پر ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں ایک قوم بنا ہے. ہم نے جب تک ایک قوم نہیں بنیں گے ہم کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہماری تحریک حیائے دین کی آخری قسط ہے. ہم ووٹوں کے لیے نہیں آئے. ہم پاکستان کے نظام کو قائد اعظم کے طریقہ سے بدلیں گے. ہم خلافت راشدہ کے نظام کو لائیں گے، جس کی وجہ سے آج 1500 سال سے اس پوری دنیا میں امن کے ساتھ دنیا رہ رہی ہے. اب ویٹیکن کے ایجنٹوں نے کووڈ-19 کا انجیکشن صرف اس لیے لگایا ہے کہ وہ اپنا مکمل تسلط چاہتے ہیں. ہمارے سارے ادارے بک چکے ہیں. آج دیکھ لیں، اتنے بڑے اسلام آباد میں کوئی شیطانی میڈیا ہمیں کور کرنے نہیں آیا، کیونکہ یہ ان کے غلام ہیں. یہ ان کی اجرت پر رہنے والے یہ 2 ٹکے کے ملازمین ہیں. ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کے اندر کوئی غیرت نہیں. ہمیں کسی کو نیچا دکھانا نہیں. ہمیں اپنی قوم کو اپنے گریبان میں چھانک کر ہم نے کلمہ پاکستان کے مطلب کلمہ کو ہم نے قائم کرنا ہے. کلمہ طیبہ تو ہم سب نے پڑھا ہے، عمران خان نے بھی پڑھا ہے، لیکن ہم ساری قوم انکلوڈنگ عمران خان شجرہ طیبہ کی آبیاری کرتے ہیں، شجرہ خبیثہ کی آبیاری کرتے ہیں. کسی نے آج تک شجرہ طیبہ کی آبیاری نہیں کی. اگر ہم شجرہ طیبہ کی آبیاری کریں گے تو مدینہ کی ریاست کا اعلان اس کو کرتا ہے. عمران خان کو 1993 میں طارق کھوکر سیکرٹری جنرل پاکستان ڈے پریڈ نیو یارک سٹی میں نے اس کو گرینڈ مارشل انوائٹ کیا تھا. اس کو سب سے پہلے میں نے چلتے ہوئے فلوٹ نیو یارک سٹی مینہٹن میں یہ کہا تھا کہ خان صاحب آج آپ قوم کے سب سے بڑے ہیرو ہیں. آج پاکستانی قوم کے آپ سب سے بڑے بت بن گئے ہیں. تو وہ مسکرایا، اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی. تو میں صلاح الدین مرحوم تکبیر کے مدیر اور جنرل حمید گل صاحب ان کے میں لیکچر ہم نے سنے ہیں نیو یارک میں. ہم نے جنرل محمد ضیاء اللہ اصلی پاک فوج کے لیکچر سنے ہیں. انہوں نے یہ لیکچر دیا ہے کہ پاکستان ثانیہ مدینہ ہے. میں نے عمران خان کو